الرحمن الرحیم۔ چونکہ گزشتہ سبق میں اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گزر چکا ہے، اب آتے ہیں حدیث میں احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی حضور علیہ صلاۃ والسلام سے محبت کی مثالیں صحابہ سے دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ صلاۃ والسلام سے صحابہ کا محبت اس قدر تھا کہ جب حضور علیہ صلاۃ والسلام کا وصال ہوا تو صحابہ صدمے کو برداشت نہ کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وقتی طور پر وفات کا انکار ہی کر دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی وجہ سے کسی کے سلام سننے یا جواب دینے کے قابل نہ رہے۔ کچھ صحابہ تو مدینہ منورہ کو چھوڑ کر شام وغیرہ چلے گئے کہ یہاں محبوب کے بغیر مدینے میں رہنا ہمارے لیے مشکل ہے کہہ کر کے بعض صحابہ پر روشن دنیا تاریک ہو گئی۔ اسی میں حضور علیہ صلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن زید بن عبد رب حضور علیہ صلاۃ والسلام کے وفات کی اطلاع سن کر وہ اپنے باغ میں کام کر رہے تھے۔ جب یہ اعلان سنی تو انہوں نے اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور اس طرح دعا مانگی کہ اے اللہ، تیری اس کائنات میں ان آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، اے مولا میری نگاہوں کو چھین لے۔ چنانچہ دعا ختم ہوتے ہی وہ نابینا ہو گئی۔ یہ طبعی محبت تھی۔ اسی طرح جنگ احد میں جب کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کر کے حملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے اس وقت میرا دفاع کرے اور وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ اس اعلان پر انصار میں سے یکے بعد دیگر 7 صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر شہادت کا جام نوش کیا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آنے دی۔ یہ طبعی محبت تھی۔ اسی طرح غزوہ احد میں جب عارضی شکست ہوئی اور مدینہ منورہ میں یہ وحشتناک خبر پھیل گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو مدینہ منورہ سے عورتیں بے اختیار احد کے میدان کی طرف دوڑ پڑی۔ اسی طرح ایک خاتون کلثوم بنت رافع رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ راستے میں کسی نے بتایا کہ جنگ احد میں تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ شوہر کی بات چھوڑو، مجھے بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ کے والد بھی شہید ہو گئے ہیں، پھر انہوں نے وہی جواب دیا۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ کے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ وہ مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بتاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ جب احد پہنچ کر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم دیکھ لیا تو فرمانے لگے کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ، یعنی آپ جب خیریت سے ہے تو باقی ساری مصیبتیں چھوٹی چھوٹی اور ہیچ ہے۔ یہ طبعی محبت تھی۔ تو گویا کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام سے جو محبت ہے وہ طبعی محبت بھی ہونی چاہیے، عقلی محبت بھی ہونی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہی ہے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پیروی کرتے ہوئے چلیں، تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ تو آیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں صحابہ نے کس قدر جوش اور ولولہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت کو ڈال دے۔ آمین۔